جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب یہ وضاحت کر دیں کہ چونکہ آپ کے بہت سارے سوال ایک ہی قسم کے موضوعات سے متعلق ہیں تو ہم نے نمائندہ سوال لیے اور ان نمائندہ سوالوں کو ہم نے علیحدہ علیحدہ ایس ٹی ایچ کے اندر کنورٹ کر دیا. تو آپ کا ہر ایک سوال جو ہے ایک نئے ایس ٹی ایچ کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا کیونکہ موضوعات اس قسم کے ہیں. تو پہلا سوال لیتے ہیں. جی طلال بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. طلعت صاحب آپ کو یاد ہو جنرل باجوہ نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی تھی جس پہ جاوید چودھری نے ایک کالم لکھا اور آپ نے ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو بھی کیا تھا جس میں ڈاکٹر صاحب اس چیز کی وضاحت کر رہے تھے کہ کون کس کو سر کہتا تھا. یعنی ان کا مطلب تھا کہ باجوہ صاحب انہیں سر کہا کرتے تھے وزیر خزانہ کو، جبکہ کل ہمارے وزیر اعظم نے لاہور دید میں ایک جلسہ میں کہا کہ جنرل باجوہ نے انہیں کہا ہے کہ عمران فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہا کرو، حالانکہ وزیر اعظم کا منصب اس سے بڑا ہے. یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ کائنڈلی اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. جی یہ آپ نے بڑا ایک انٹیلیجنٹ سوال کیا ہے اور دور کی کوڑی بھی آپ لے کے آئے ہیں کیونکہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سویلینز اور فوج کے درمیان جو ڈائنامکس ہیں وہ کس قسم کے ہیں. ڈار صاحب کا پوائنٹ آف ویو اس سے میں آگاہ ہوں، انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے اور آپ نے جس کالم کا حوالہ دیا وہ بھی ہم نے پڑھا ہے اور اس سے پہلے بھی یہ بات جو ہے غیر رسمی نشستوں کے اندر ہوتی رہی ہے. میں ذاتی طور پر مجھے کوئی بالکل پریشانی نہیں ہے بطور ٹیکس پیئر پاکستانی شہری کے اور صحافی کے کہ اگر خاص قسم کے ماحول کے اندر کوئی کسی کو سر کہہ دیتا ہے. یہاں پہ دراصل سر کہنا جو ہے نا وہ کوئی ادب آداب کی نشانی نہیں ہے، ایک طریقہ کار ہے، فارم آف ایڈریس ہے جو آپ کرتے ہیں. تو آپ بعض اوقات چھوٹے کو بھی سر کہہ دیتے ہیں، بڑے کو بھی سر کہہ دیتے ہیں. تو اگر آپ سمجھیں کہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون باس ہے کون باس نہیں ہے تو وہ سر کہنے یا نہ کہنے سے ڈٹرمن نہیں ہوتا. ایک تو وہ آئین کے ذریعے ڈٹرمن ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ اعمال کے ذریعے ڈٹرمن ہوتا ہے. تو آپ کو اگر لوگ جو سر کہہ رہے ہیں اگر سر کہہ کے آپ کا سر اتار دیتے ہیں سیاسی طور پر تو پھر ظاہر ہے سر کہنے کا فائدہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کہ اگر آپ کسی کو سر نہیں کہہ رہے اور پھر بھی اس کی عزت کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے تو میرے خیال میں وہ زیادہ قابل تعریف معاملہ ہے. تو اس سے آپ کو جو ہے باہمی عزت کا پتہ نہیں چلتا، اس سے آپ کو ذاتی ڈائنامکس کا پتہ چلتا ہے کہ کس لیول کے اوپر آ کے آپ آپریٹ کرتے ہیں. اس میں جو سب سے بڑی آبجیکشن والی بات ہے وہ یہ نہیں کہ کون کس کو سر کہتا تھا، وہ یہ کہ آرمی چیف نے ایک کنورسیشن کی وزیر اعظم کے ساتھ اور وزیر اعظم نے اس کا جواب جو ہے وہ جلسے کے اندر دیا. تو میرے خیال میں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ بات چیت ہوئی کیسے. اس کے علاوہ تو آرمی چیف اور وزیر اعظم اور آرمی چیف اور وزیر خزانہ اور دوسرے جو عہدیداران ہیں ان کے درمیان بات چیت کے اندر کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ آپ کو کچھ خاص چیزیں نہیں بتاتے ایکسیپٹ کہ ان کے آپس کے باہمی تعلقات کس قسم کے ہیں. اصل میں تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ تعلقات جو ہیں ان کو آئینی پیرائے میں کیسے بیان کیا جاتا ہے کہ آئینی پیرائے میں اگر اسحاق ڈار صاحب آرمی چیف کو سر نہیں بھی کہہ رہے اور آرمی چیف ان کو سر کہہ رہے ہیں تو آئینی طور پر جو نتیجہ نکلتا ہے اس کنورسیشن کا وہ جو ضوابط ان کے مطابق ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. باقی تو کنورسیشن کے دوران ہم بہت ساری باتیں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اور انداز تخاطب جو ہے وہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں ماحول کے مطابق.